قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قریب آ گیا ہے انسانوں کے حساب کا وقت اور وہ پڑے ہوئے ہیں غفلت میں منہ موڑے ہوئے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث. نہیں آتی ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے رب کی جانب سے. الا استمعوہ، مگر وہ اس کو سنتے ہیں. وہم یلعبون، اور اس طرح جیسے کھیل رہے ہوں. لاہیۃ قلوبہم، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان کے دل اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں. الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم. هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ شخص مگر تمہارے جیسا ہی ایک شخص آدمی. افتاتون السحر، کیا تم پھنس گئے ہو جادو میں. وانتم لا تبصرون، اور تمہیں نظر نہیں آتا. قال ربی یعلم القول، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب آسمانوں اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ قرآن مجید الٹے سیدھے بکھرے ہوئے خواب ہیں. یہ وہی لفظ ہے جو سورہ یوسف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اضغاث احلام. ایک پٹھے سیدھے خوابہ نے کوئی تعبیر نہیں ہوتی. بل افتراہ، بلکہ اس نے جھوٹ گھڑا ہے. بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے. شاعر جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو ہمارے ذہن میں صرف اردو والا شاعر آتا ہے، یعنی جو پوئٹری کہتا ہے. یہ لفظ شعور سے بنا ہے اور اس سے مراد ہے انٹلیکچوئل. اب انٹلیکچوئلزم کیا ہے وہ شاید ایک روایت سے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جوش مری آبادی جو ہمارے ملک کے بہت بڑے دانشور تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غری کرامت کرے، 12 کلمہ گو تھے، لیکن ٹپیکل دانشور تھے، سیکولر مائنڈڈ دانشور. انہوں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کرایا ریڈیو پاکستان میں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ ان کے موت کے بعد براڈ کاسٹ کیا جائے گا. تو جماعت اسلامی کے وہ ایک بزرگ جو ہوا کرتے تھے، وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب انفارمیشن منسٹر بنے، نام مجھے ان کا بھول رہا ہے، فاروقی صاحب، تو انہوں نے وہ انٹرویو نکلوا کے اس کو شائع کروا دیا جسارت میں، روزنامہ جسارت میں. اور پھر جسارت کے شکریہ کے ساتھ نوائے وقت نے شائع کیا تو میں نے بھی پڑھا. اس میں جوش صاحب سے پوچھا گیا کہ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تب سنیے ذرا کان کھول کر، جگر تھام کے، کہ اقبال علم کا ایک سمندر تھا جو قرآن کے دریا میں آگے غرق ہو گیا. یعنی انٹلیکچوئل آدمی جو اپنے آپ کو پابند نہ بنائے کسی آسمانی صحیفے کا تو وہ باشعور آدمی ہے، انٹلیکچوئل ہے. اور اگر وہ اپنے آپ کو قرآن مجید میں پابند کر لے تو پھر وہ کیا ہے، وہ سمندر نہیں رہا، دریا بن گیا. تو شاعر کہتے ہیں کہ شاعر ہے جو نئی نئی باتیں کرتا ہے، یعنی آخرت بھی ایک نئی بات ہے، اور جو پچھلے واقعات ہیں رسولوں کے وہ بھی کیا ہے، بس باتیں ہیں. ایک وہ ہوتا ہے رائٹر کے جس پر جب کوئی خیال سوار ہوتا ہے تب وہ لکھتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو بس لکھنا ہی لکھنا ہے، اس نے روز اس نے کالم لکھنا ہے، اس نے ظاہر ہے اس کی جب کمائی کا ذریعہ ہے، اس نے کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرنا ہے اور کمانا ہے. تو اس میں کیا پھر دلا مال آئے گا، اس میں کوئی ہائی انٹلیکٹ جو ہے اور کوئی شعور کی اعلیٰ شعور کی باتیں نہیں ہوں گی. پھر کبھی کبھی تو بہت اچھا لکھ لے گا اور کبھی جو ہے وہ اس میں فضولیات بھی ہوں گی. آپ تمام شاعروں میں دیکھیں گے، یعنی اردو شعراء میں ایک بہت اونچا مقام جو ہے وہ غالب کا ہے. غالب کے کلام میں بلندیاں بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ درباری شاعروں والا وہ کردار بھی اس کے اندر ہے جس میں کوئی تھاٹ نہیں ہوتا
کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا، صرف بادشاہ کی تعریف کرنی ہوتی. ویئر علامہ اقبال کا صرف آپ کو دور اول ملے گا، جس کو جوش صاحب بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ علم کا سمندر تھا، لیکن جب وہ انہیں سرنڈر کیا قرآن مجید کے سامنے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، تو پھر علامہ اقبال کی شاعری جب اوپر ہی اوپر ہے. بانگ درا سے آگے آپ کو بال جبریل نظر آتی ہے، پھر اس سے آگے آپ کو ضرب کلیم نظر آتی ہے، اس سے آگے پھر آپ کو ارمغان اعجاز نظر آتی ہے، اور پھر فارسی کلام میں جو بلندی ہے اس کا تو جواب ہی نہیں کوئی. یہ بل ہوا شاعر نہیں، بلکہ یہ شاعر ہے. اچھا اگلی بات کہہ رہا ہے کہ یہ کلیم کرتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور میں نبی ہوں. فل یاتنا بھی آیتن، تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائے. کما ارسل الاولون، جیسے پچھلوں کو نشانی دی گئی تھی، پچھلے رسولوں کو، یعنی حصی معجزے آنکھوں سے نظر آنے والے. ما آمنت قبلہم من قریۃ، اور ان سے پہلی قومیں بھی ایمان نہیں لائی تھی معجزے دیکھ کر، جن کو ہم نے ہلاک کیا. افہم یؤمنون، تو کیا اے نبی یہ مکے والے ایمان لائیں گے کوئی معجزہ دیکھ کے؟ مطلب کیا ہے؟ نیور ایور. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اب چونکہ وہ کنفیوژن پیدا کرتے تھے نا کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، تو بازاروں میں پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے. اب وضاحت کی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے. فصلوا علی الذکر، تو اہل کتاب سے جن کے پاس پہلے پیغمبروں کی اطلاعات ہیں ان سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتا. اے مکے والو، وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے انہیں ایسے جسم عطا نہیں کیے تھے، لا یاکلون جو کھاتے نہ ہوں، لا یاکلون طعاما جو کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ایٹرنل تھے، ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے، بلکہ فنا آئی ان کو، موت آئی ان کو. ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. فانجیناہم، پھر ان کو نجات دی، پھر نجات دی ہم نے ان کو، ومن نشاء، اور جسے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، اور اے لوگو ہم نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کر دی ہے، فی ذکرکم، جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہم نے پیس ڈالی، کانت ظالمتاً، جو ظلم ڈھانے والی تھی، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے اٹھایا ان کے بعد دوسری قوموں کو. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، تو پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب، اذا ہم منہا یرکضون، تو پھر وہاں سے بھاگنے لگے. نہیں، لا ترکضو، بھاگو مت، ورجعو الی ما اترفتم فیہ، واپس آؤ اپنے عیش و آرام میں، ومساکنکم، اور اپنے گھروں میں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھ گچھ کی جائے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اس وقت وہ کہنے لگیں گے آئے ہماری کم بختی، ہم ہی ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم، پھر یہی رہی ان کی پکار، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، جہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کے مانند کر دیا. اب قرآن مجید کے محاورے دیکھیے، کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ، یعنی آگ جل رہی ہو تو اس کی شان و شوکت ہوتی ہے، اس کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور کھیت لہلہا رہا ہو تو انسان کا جی نہیں بھرتا اس کو دیکھ دیکھ کے. اب کٹا ہوا کھیت اور بجھی ہوئی آگ. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے کھیل کے طور پر جسٹ ایز اے فن پیدا نہیں کیا. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اور ہمیں کوئی کھیل تماشا کرنا ہی ہوتا تو اپنے پاس ہی ہم ایسا کر لیتے. ان کننا فاعلین، if at all we had to. بل نقذف بالحق، بلکہ ہم حق سے چوٹ لگاتے ہیں باطل پر، علی الباطل فیدمغوہ، اور پھر اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں، فاذا ہوا زاہق،
اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی جو تم بناتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے تو ہیں سب آسمانوں اور زمین کے رہنے والے، تو وَمَنْ عِنْدَهُ، اور وہ فرشتے بھی جو اس کے پاس ہیں، لا يستكبرون عن عبادته، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، ولا يستعسرون، اور نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اس کی شب و روز، لا یفترون، اور دم نہیں لیتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا ٹھہرا رکھے ہیں انہوں نے کچھ معبود زمین سے، وہم ینشرون، جو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرتے ہو۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر آسمانوں اور زمین میں اور خدا ہوتے، الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو وہ سب فساد، تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے اللہ جو مالک ہے عرش کا ان باتوں سے جو وہ اللہ کے بارے میں بناتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے کاموں پر، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، بلکہ یہ سب جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اور خدا؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کہہ دو لاؤ ذرا اپنی دلیل، ہذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ نصیحت ہے میرے ساتھ جو ہیں ان کے لیے اور جو مجھ سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کے لیے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، فهم موردون، اسی لیے وہ منہ موڑے رہتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے۔ کیا وحی کرتے تھے؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، بس میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے عزت دیے ہوئے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، اور کوئی پہل نہیں کر سکتے اس سے بولنے میں، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کرتے، الا لمن ارتضی، مگر اس کی جس کے لیے اللہ راضی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ خود ان کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ فلانے کے لیے سفارش کرو، وہ سفارش کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر کے اس کی بخشش کرے گا، اور اس بندے کا، اللہ کے اس نیک بندے کا اعزاز ہو جائے گا، اس کی طور بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عزت افزائی کے یہ طریقے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے ڈر سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، اور جو کوئی ان میں سے کہے گا میں خدا ہوں، مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو پھر ہم اس کا بھی لحاظ نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کی سزا جہنم ہے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں۔ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان اور زمین دونوں باہم ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پیدا کیا پانی سے ہر جاندار چیز کو۔ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے زمین میں لنگر بنائے، یعنی پہاڑ، ان تمید بہم، مبادہ، کہیں تم ڈول نہ جاؤ، مبادہ کہیں زمین ڈول نہ جائے انہیں لے کر۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلکم تہتدون،
اور ہم نے اس میں کھلے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنایا آسمان کو محفوظ چھت. وہم عن آیاتها معرضون، پھر بھی یہ اس کائنات کی نشانیوں کے سے منہ موڑتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا کیا رات دن سورج اور چاند کو. کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں. وما جعلنا لبشر، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان اور سورج اور باقی سیاروں کے درمیان کوئی رسے نہیں بندھے ہوئے، کوئی گارڈر نہیں ہے جو ان کو فاصلے کو مینٹین کرنے کے لیے ہوں. یہ سارے کے سارے فضا کے اندر ہیں، اپنی اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو روٹ دیا ہوا ہے اس روٹ پہ گردش کر رہے ہیں. وہ اس کے لیے ہنڈرنس پیدا نہیں کرتا، وہ اس کے لیے ہنڈرنس پیدا نہیں کرتا، اور وہ آپس میں ٹکراتے بھی نہیں ہیں. ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں رکھی ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ کی زندگی. افئن مت فہم الخالدون، تو کیا نبی، اے نبی تم اگر فوت ہو جاؤ گے تو کیا یہ زندہ رہیں گے ہمیشہ؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ڈالتے ہیں ہم تمہیں برے اور اچھے حالات میں آزمائش کے لیے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہارا لوٹایا جانا ہوگا. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب اے نبی تم دیکھتے ہو کافروں کو کہ وہ سوائے مذاق کے تمہیں ٹریٹ نہیں کرتے کسی اور سے، اور کہتے کیا ہیں؟ اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اچھا یہ وہ صاحب ہیں جو تو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، جبکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کا انکار کرتے ہیں. یا ذکر کا ترجمہ نصیحت کریں تو زیادہ اچھا لگے گا. خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے. سأریکم آیاتی، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا اپنی نشانیاں. ولا تستعجلون، لہذا مجھ سے جلدی مت مچاؤ، مجھ سے جلدی کا تقاضا نہ کرو. ویقولون متی ھذا الوعد، اور یہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ. ان کنتم صادقین، اگر بتاؤ اگر سچے ہو. لو یعلم الذین کفروا حین یکفون عن وجوہہم، کاش کہ جان لیتے یہ لوگ جو کافر ہیں اس وقت کی کیفیت کو جب وہ نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو. یعنی آگ کے شعلے آتے ہیں نا، تو فرض کیجیے آگ کا شعلہ آپ کیا کرتے ہیں، غیر ارادی طور پر انسان یوں ہاتھ مارتا ہے تو وہ آگ کے شعلوں کو پرے نہیں ہٹا سکیں گے. ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں سے. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کہیں سے مدد کی جائے گی. بل تاتیہم بغتۃ، حقیقت یہ ہے کہ وہ اچانک تم پر آئے گی. فتبہتہم، جو ان کو حواس باستہ کر دے گی، پھر وہ نہ طاقت رکھیں گے اس کو دور ہٹانے کی. ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو آن گھیرا ان کو اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے رات اور دن سے، دن کو من الرحمانی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، لیکن وہ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑتے ہیں. ام لہم آلہۃ، یہاں بھی ذکر کا ترجمہ نصیحت کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. ام لہم آلہۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا تو وہ تو مومنوں کا کام ہے نا. تو یہاں کافروں کی بات ہو رہی ہے، تو کافروں کے سامنے قرآن مجید نصیحت بن کر آیا جس کا وہ انکار کر رہے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعوہم من دوننا، کیا ان کے کچھ ایسے خدا ہیں جو ان کی حمایت کریں ہمارے مقابلے میں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو خود اپنی مدد کے قابل نہیں ہیں. ولا ہم منا یصحبون، اور نہ انہیں ہماری کوئی تائید حاصل ہے. بل متعنا ہؤلاء، اصل بات یہ ہے کہ خوب سامان زندگی دیا ہم نے ان کو.
وہ آباؤہم ان کے آبا و اجداد کو حتیٰ طال علیہم العمر جہاں تک کہ ان پر ایک زمانہ بیت گیا. افلا یرون کیا وہ دیکھتے نہیں انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها کہ ہم ان کے گرد ہر اطراف سے زمین کو سمیٹتے چلے جا رہے ہیں. یہاں بھی ایک رائے جو ہے وہ جیولوجسٹ کی تو آبزرویشن ہے کہ وہ اس آیت کو ایک معجزہ قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ زمین سکڑ رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جیولوجسٹ نہیں تھے، تو عام لوگ جو تھے یہ محاورے میں کہا گیا ہے کہ مکے والوں پر زمین تنگ ہو رہی ہے، اور واقعی ہوئی. افہم الغالبون تو کیا پھر یہ غالب آ جائیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ میں متنبع کر رہا ہوں تمہیں وحی کے ذریعے. ولا یسمع الصم الدعاء اور نہیں سنا کرتے بہرے پکار کو، اذا ما ینذرون جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے کسی خطرے سے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ اور اگر چھو بھی جائے انہیں جھونکا تیرے رب کے عذاب کا، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تو فوراً انہیں ہوش آ جائے گی، جیسے فرعون کو پہلا ہی غوطہ آیا تو اسے فوراً اللہ یاد آ گیا، تو انہیں عذاب کا ایک جھونکا بھی آئے گا تو فوراً چیخ اٹھیں گے، یا ویلنا ہائے ہماری شامت، انا کننا ظالمین ہم ہی ظلم کر رہے تھے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اور ہم رکھیں گے ترازو ٹھیک ٹھیک تولنے والے قیامت کے دن، اور کسی شخص پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا اور کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم ہیں کافی حساب لینے کو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ یقیناً دے چکے ہیں ہم موسیٰ اور ہارون کو الفرقان یعنی تورات، وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اور ایک روشنی اور نصیحت متقیوں کے لیے. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی بن دیکھے، وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اور وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ اور یہ برکت والی نصیحت ہے جو ہم نازل کر رہے ہیں. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ تو کیا تم پھر اس کے منکر ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ یعنی اب تک انبیاء کرام کے بارے میں جنرل گفتگو ہو رہی تھی کہ جب انبیاء آتے ہیں تو پہلے کیا کرتے رہے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو مکے والوں، خاص فرق نہیں. اب اسپیسیفک انبیاء کی کہانیاں آئیں گی. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ اور ہم نے ابراہیم کو ان کی ہدایت سے نوازا. من قبل اس سے پہلے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اس کو خوب جاننے والے تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ جب انہوں نے اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے سامنے تم جمے بیٹھے رہتے ہو. اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک جگہ جم کے توجہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹھتے ہیں تو وہ اعتکاف ہے. تو یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی تم پرستش پر جمے بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین تو وہ کہیں گے، تو انہوں نے کہا ان کے حضرت ابراہیم کی قوم نے، پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین تو حضرت ابراہیم نے کہا یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین تو انہوں نے کہا ابراہیم تم سچ لائے ہو ہمارے پاس یا جسٹ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض حضرت ابراہیم نے فرمایا اصل میں تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن جس نے ان سب کو پیدا کیا. وانا علی ذالکم من الشاہدین اور میں ان سب باتوں پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین اور اللہ کی قسم میں ضرور ایک چال کر چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ اس کے بعد کہ تم یہاں سے نکل کے چلے جاؤ. فجعلناہم جزازا کیا تھا کہ ان کے اینول کوئی میلہ تھا تو سب لوگ شہر سے باہر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ابراہیم تم ہی چل. ابراہیم علیہ السلام نے یوں کر میری طبیعت آمادہ نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایک مواحد آدمی اس کو تو وہاں جا کے کوفتی ہونی ہے نا، کوئی حشاش بشاش تو طبیعت نہیں ہونی.
خام خواہ لوگوں نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ اور پتہ نہیں بات کا کیا سے کیا بنا دیا، یعنی بالکل ہی وہ چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو، جیسے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ وہ حضرت یوسف کے بھائی 3 نسبتوں سے 3 پشتوں سے نبیوں کی اولاد تھے، تو ان کو کوئی بہت ہی زیادہ گری ہوئی مخلوق قرار دینا اور انہیں قرار دینا کہ وہ ساتھی تھے اور فلاں تھے اور فلاں تھے، یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ اصل کیا ہے، آپ بالکل اپنے آپ کو ان حالات میں لے کے آئیں تو انشاءاللہ آپ کو مختلف پکچر نظر آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر کہا کہ I don't feel well، آسمان کی طرف دیکھا I don't feel well، تو اس میں کیا جھوٹ تھا؟ فَجَعَلْنَاهُمْ جُزَازًا، تو انہوں نے ان کو ٹکڑے کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے ان کے بڑے کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اچھا، اب وہ شام کو واپس آئے، اب جو سارے نوجوان دن بھر پکنک بناتے رہے، بھاگتے دوڑتے رہے، وہ تو سو گئے ہوں گے جا کے، لیکن کچھ بزرگ جو ہیں جنہوں نے رات عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہیں سونا تھا، وہ گئے بت خانے کے اندر کہ چلو ہاتھ شاتھ جوڑا ہی ہونے سامنے کچھ، وہی ان کی عبادت تھی۔ تو کیا دیکھا انہیں؟ سب بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ قالوا من فعل هذا، شور مچ گیا، سائرن بج گئے، اذانیں ہو گئیں، ایمرجنسی ایمرجنسی، سب نکل کے باہر آ گئے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس نے بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ بہت ظالم ہے۔ قالوا سمعنا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم نامی نوجوان ہی کو سنا ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس، تو نے کہا کہ سب بندے کے سامنے لاؤ نا رہنو، لعلہم یشہدون، تاکہ سب مشاہدہ کریں کہ اس کی کیسے خبر لی جاتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں بیٹھے ڈر کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اب ساری ان کی اسٹریٹجی کے مطابق ہو رہا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مجھے بلائیں اور میں پھر ان سے سوال کروں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو خاص اوصاف ہیں ان میں ایڈ کیجیے گا اس بات کو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حاضر جواب بنایا تھا۔ He knew to make his point۔ پھر ان کے اندر ایک ظرافت کا پہلو بھی تھا کہ بڑے لائٹ انداز میں وہ اپنی بات کہتے تھے۔ یعنی اس سے پہلے آپ کو یاد ہے نا کہ ہم والد صاحب سے انہوں نے کیسے بات کی، یہ کل ہی پڑھ کے آئے ہیں۔ پھر نمرود کے دربار میں جب ان کی پیشی ہوئی تو کس طرح تحمل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کیڑا تیرا رب؟ انہوں نے کہا میرا رب وہ جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے جیل سے 2 قیدی بلائے، ایک کو جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اس کا جب جان بخشی کی جاتی ہے دوسرے کی گردن اڑا دی، اور کہا کہ لوگ آنا اوہی و امید، میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم اس سے الجھے نہیں، اس پوائنٹ پر نئی بات کی۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، پتر تو مغرب میں چکڑ کے دکھا، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہے، قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے، فبہت الذی کفر، تو وہ کافر لاجواب ہو کے رہ گیا۔ یہاں بھی اب کیا آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اسٹریٹجی کی اور بڑے لائٹ انداز میں ان کے منہ سے کہلوایا کہ یہ کسی کام کے نہیں، یہ ہے نا کمال۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اب پیش کر دیے گئے بھرے مجمع میں، پورا گاؤں جو ہے وہ موجود ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے، اور سوال کیا سب کے سامنے، قالوا اانت فعلت هذا، جن کو عربی آتی ہے انہیں پتا کہ فعلت هذا اس کا مطلب ہے کیا تو نے کیا یہ، یعنی انت لگا کر 2 دفعہ تو کہا ہے، تو اس کو آپ کیسے کریں گے؟ یعنی اپنے محاورے میں ہم تم پر زور دیں گے، تو ہی کیتا بِآلِهَتِنَا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لائٹ سے انداز میں کہا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، تاڑے بڑے پیو نے کیتا ہونا جے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ کر بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا، اور جو ہتھوڑا تھا اس کو بڑے بت کے ہاتھ کے ساتھ یوں جا کے ٹکا دیا تھا جیسے معلوم ہو کہ اس نے ہتھوڑا پکڑا ہوا تھا، اس نے مارا۔ فَسَأَلُوهُمْ، پوچھو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولیں، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو وہ پلٹے اپنے ضمیر کی طرف، اپنے دل میں جھانکا انہوں نے، فقالوا، اور کہنے لگے،
इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, यकीनन तुम ही ज्यादती कर रहे हो। सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम, और फिर उनकी मत मारी गई, यानी सब कुछ देखकर पहचान कर अड़े रहे उसी पर। लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून, तो कहने लगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि इब्राहीम तेनू पता ही है कि बोल दे नहीं। अब आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये सारा जो उन्होंने सीन सेट किया था ये एक अब जुमला बोलने के लिए किया था। क़ाला अफ़तअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शय्यन वला यदुर्रुकुम। अच्छा, तो तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो उनकी जो तुम्हें ना कोई नफा देते हैं और ना नुकसान। उफ़्फ़िल लकुम, फिटे मुताडे, वलिमा ताबुदून मिन दुनिल्लाहि, और उनके भी जिनको तुम अल्लाह के छोड़कर पुकारते हो। अफला ताक़िलून, तो क्या तुम्हें सेंस नहीं है?